اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 29 ہے قرآن کی تفسیر کا، اور ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 32 پر ہیں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے۔ مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، اور قتل کے لیے بھی اسی طرح منع کیا۔ تو یہ جو حکم ہے کہ مال نہ کھاؤ ایک دوسرے کے، اور ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کرو، تو یہ انسان کب مال اور جان کا خطرہ کب ہو جاتا ہے؟ جب کوئی ناحق کسی کے جان کیوں لینا چاہتا ہے، کسی کا مال کیوں لینا چاہتا ہے؟ کہ اس کے دل میں حسد ہوتا ہے۔ اللہ نے اس شخص کو نعمت دی ہوئی ہوتی ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی، تو وہ اس نعمت کو غلط طریقے سے حاصل کرنے کے لیے دوسرے کی نعمت کو چھین لیتا ہے۔ یہاں پر آج کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس گناہ کا دروازہ بند کرنے کے لیے کہ حسد پیدا ہی نہ ہو، اگر تم قرآن کی تعلیمات پر عمل کرو تو حسد دل میں پیدا ہی نہیں ہوگا، اور حسد نہیں ہوگا تو یہ حسد جو ہے وہ ایسے گناہوں کی جڑ ہے کہ انسان دوسرے کے مال اور جان کو ناحق طریقے سے نقصان پہنچاتا ہے۔ اور اس آیت میں اور دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ چونکہ عورتوں کے بہت سے سارے حقوق بتائے گئے پیچھے، شوہر اور بیوی کے جو معاملات ہوتے ہیں، مثال کے طور پر قرآن میں مردوں کا ایک درجہ بڑا رکھا ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کو ایک درجہ بلند دیا ہے عورتوں سے۔ تو اب عورتوں کے اندر بھی حسد نہ آئے کہ کیوں اللہ نے مردوں کے ساتھ یہ فیور کیا اور ہم کو نہیں کیا، یعنی کہ حسد بھی اسی، اور ناشکری، اللہ کی تقسیم پر ناراضی ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حسد کا باعث بنتی ہے، اور جس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کی بھی اصلاح ہوئی ہے اس آیت میں۔ یہ جو شان نزول ہے اس میں بھی ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور شہادت پاتے ہیں، اور ہم عورتیں اس فضیلت کے کاموں سے محروم رہ جاتے ہیں، پھر ہمارا میراث میں بھی مردوں سے آدھا حصہ ہے۔ یعنی حضرت ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، اور وہ اس چیز کو سمجھنا چاہ رہی تھی کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے کیا عورت سے بلند رکھا ہے کہ مردوں کا وراثت میں بھی زیادہ حصہ ہے، مردوں کو ایسے کام کرنے کی بھی اجازت ہے، جہاد وغیرہ کے احکامات مردوں کے لیے ہے، جمعے کی نماز، جماعت کی نماز، تو جن کے کاموں سے مردوں کو بہت زیادہ اجر و ثواب مل جاتا ہے عورتوں کے مقابلے میں، تو یہ کیوں ایسی تقسیم کیوں ہے، ان کو سمجھنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ٹھیک ہے، کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر بعض کو بعض پر کچھ بزرگی دیے تو تم اس کی تمنا نہ کرو۔ اب اس آیت کو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ ولا، اور نہ، تتمنوا، کہ تم تمنا نہ کرو۔ تمنا کیا چیز ہوتی ہے؟ تمنا کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بے حقیقت چیز کے تصور کرنا انسان کو، یعنی جو اس چیز کی خواہش دل میں رکھنا، اس چیز کو حاصل کرنے کی خواہش دل میں رکھنا جو کہ پوری ہونے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو تمنا سے منع کیا۔ اب تمنا سے منع کیا، آگے چلتے ہم۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا، تم بے حقیقت چیزوں کی جو پورے ہونے والی خواہشات نہیں ہیں ان کی خواہش مت کرو، ان کی تمنا دل میں مت رکھو۔
ماں جو فضل اللہ فضیلت دی ہے اللہ نے بھی ساتھ اس کے بعدکم تم میں سے بعض کو علی بعدن بعض پر. دیکھیں اللہ کی فضیلت ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو، کچھ مقامات کو، کچھ کاموں کو فضیلت دی ہے دوسروں کے مقابلے میں. جیسے بیت اللہ کو فضیلت ہے، جو تمام دوسری مسجدوں میں بیت اللہ کی کو زیادہ فضیلت حاصل ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ انبیاء کو فضیلت دیتا ہے عام لوگوں پر. اب یہ اللہ کی تقسیم ہوتی ہے، اللہ ان کو چنتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت اور علم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طبعی طور پر ایک فضیلت دیتا ہے جو جس کو ہم وہابی فضیلت کہتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے وہاب، اللہ نے اسے تحفہ دے دیا، اللہ نے اس کو وہ چیز ہبا کر دی جس میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں تھا. ایک بندے کو اللہ خوبصورت پیدا کرتا ہے، ایک کو بدصورت پیدا کرتا ہے. اب اس میں اس بندے کی کوئی کمال نہیں جس کو اللہ نے خوبصورت پیدا کیا، اور اس بندے کی کوئی اس میں کوتاہی نہیں ہے جس کو خوبصورتی نہیں ملی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ تقسیم اللہ کے علم اور اللہ کے فضل سے ہے. اور اس میں بھی ہم کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی فضل دیتا ہے کسی کو، تو چونکہ اللہ جانتا ہے، اللہ خالق ہے، اللہ جانتا ہے کہ کس بندے کو کس مقام پر رکھنا بہترین ہے اس بندے کے لیے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر کسی کو بہت دولت مل جاتی ہے تو وہ دولت کی وجہ سے گمراہ ہو جانے کے چانسز اس انسان میں زیادہ ہے. کسی انسان میں جو ہے وہ غریبی میں اس کے لیے بہتر ہے کہ غریبی اس کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے اور وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. کسی انسان کے پاس دولت ہونے میں فائدہ ہوتا ہے کیونکہ جب دولت اس کو ملتی ہے تو اس کا دل اور نرم ہوتا ہے اور وہ اس سے اللہ کو راضی کرنے کے کام کرنے کے قابل ہوتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. ہمیں کیا کہا گیا کہ اللہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو فضیلت دیتا ہے تو یہ اس کے علم اور حکمت کی وجہ سے. ٹھیک ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائیوں پر فضیلت دی تھی، تو بھائی جو ہے وہ حسد میں مبتلا ہو گئے، اور پھر اس حسد کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا کرائم کیا کہ اس بھائی کو جا کے کنویں میں ڈال دیا، اور والد کو بھی ساری زندگی کا غم دیا، اور حضرت اپنے بھائی کو بھی بہت سی مشکلات سے گزرنا پڑا. ان کے بھائی کو بھی اللہ نے ان کو بچایا، اور اللہ نے ان کو پھر شان دی. جب آخر میں جا کے ان بھائیوں کو احساس ہوا کہ واقعی اللہ نے تم کو فضیلت دی ہے، جس وقت ان کو پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی وہ بادشاہ ہے جو ہم کو غلہ دے رہا ہے، تو ان کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ واقعی اللہ نے تم کو فضیلت دی ہے. تو ہم غلط تھے کہ ہم نے بچپن میں تم سے حسد کیا. ایک تو طبعی ہے فضیلت کہ اللہ خود دیتا ہے، اس میں بندے کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا. لیکن ایک اور فضیلت ہوتی ہے جو کسبی فضیلت ہوتی ہے، تو اس کا آگے ذکر آ رہا ہے. کسب کیا ہوتا ہے؟ کمائی کرنا، یعنی انسان کوئی کام جدوجہد سے حاصل کرتا ہے، اپنی محنت سے کوشش سے حاصل کرتا ہے، اس کو کسب کہتے ہیں. اجر ثواب کو حاصل کرنے کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، جس مرتبے کو پانے کے لیے ہم محنت کرتے ہیں اس کو کسب کہتے ہیں. جیسے محنت کر کر کے علم حاصل کرنا، کسی نے بہت محنت سے علم حاصل کیا، پھر بڑا رتبہ اسے ملا، ایک عالم بنا، تو یہ کیا تھا؟ یہ اس کی کسب تھی. اور اس عالم بننے کے بعد اس نے جو اپنے علم سے نیک کام کیے، دوسروں کو فائدہ پہنچایا، یہ اس کے لیے اجر و ثواب، اس میں اس کا کسب شامل تھا، اس کی محنت شامل تھی. ٹھیک ہے، تو یہ دو طرح کی فضیلت ہے. یہ بھی اللہ ہی کی فضیلت ہے. ظاہر ہے اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بندے نے محنت کی، اللہ نے اسے اچھا مقام دیا، ایک عالم بنایا اور عزت دی، اور اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب کری اس محنت اور اس رتبے کی وجہ سے. تو یہ بھی اللہ کا فضل ہی تھا. مگر یہ فضل کیسا تھا؟ یہ کسبی فضل تھا کہ اس بندے نے محنت کی، اس نے ارادہ کیا اور محنت کی. تو اس طرح کے فضل کے لیے انسان کو اجازت ہے کہ ایک دوسرے سے رشک کرے، کہ کسی کو دیکھے بہت محنت کر کے وہ بڑا علم حاصل کیا، اس نے بڑی محنت کی، کوئی بڑے بڑے نیکی کے کام کر رہا ہے، تو انسان کے دل میں خواہش آئے کہ
میں بھی محنت کروں، میں بھی ایسا بنوں، میں بھی ایسے ایسے بڑے بڑے کام کر کے اجر و ثواب کماؤں. تو ایسے میں رشک جائز ہے، ٹھیک ہے. ایسے میں انسان کے دل میں حسد نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ اس میں انسان کو دل کسی کی نعمت دیکھ کے وہ خود محنت کرتا ہے اور پھر وہ بلند درجہ کے لیے دعا کرتا ہے اور اللہ سے مدد مانگتا ہے، تو اس کو وہ درجہ اس کو بھی مل جاتا ہے یا اس سے بھی بڑا درجہ مل جاتا ہے، اور اس سے حسد نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں منع کس چیز کے لیے کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے فضیلت وہب کی گئی، جو تحفہ دیا گیا، وہ اللہ کے علم و حکمت سے تھا. تم اس فضیلت کے بارے میں تم جو ہو وہ تمنا نہ کرو، تم اپنے دل میں کمی نہ محسوس کرو کہ کیوں اس کو ملی اور مجھے نہیں ملی. دل میں اپنے تمنا نہ کرو، فضول خواہشات مت رکھو کہ مجھے بھی ایسا مل جائے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جو طریقہ فرمایا، بعدکم علی بعد، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہ سکتے تھے کہ جس کی بھی جب میں کسی کو فضیلت دوں تو تم اس کے لیے تمنا نہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ ایک سمجھانے کا پہلو فرمایا کہ تم جو ہو ایک دوسرے میں سے ہو. یعنی کہ یہاں پر یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نزدیک مخلوق جو ہے وہ ساری مخلوق اللہ ہی کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو فضیلت دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا علم اور حکمت کی وجہ سے ہوتی ہے، ورنہ تو تم سب کے سب اللہ کے نزدیک تم ایک ہی ہو. بعد حکم علی بعدن، تم سب کے سب انسان ہو اور اللہ کی مخلوق ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اب جو ہے جواب دیا مرد اور عورت کے فرق کا. للرجال، مردوں کے لیے نصیبن، ایک حصہ ہے، مما، اس میں سے جو اکتسبو، انہوں نے کمایا. وللنساء، اور عورتوں کے لیے نصیب، ایک حصہ ہے، مما اکتسب، جو انہوں نے کمایا. یہ بات جو ہے یہ اب یہاں پر فضیلت کون سی آ گئی؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پہلے تو بتا دیا کہ اللہ فضیلت دے گا لوگوں کو ایک دوسرے پر، مگر اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کسب، یہاں پر کسب کا لفظ استعمال ہوا ہے، مکتس، کسب، کمایا. یعنی کہ جو انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر کوئی محنت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، نیک اعمال کے لیے محنت کرتا ہے اور پھر اجر کماتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کوئی فرق نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اگر ایک مرد نے نیک کام کیا، وہی نیک کام عورت نے کیا، اللہ تعالیٰ دونوں کو برابر کا اجر دے گا. یہ نہیں کہ اب عورت جو ہے وہ اس کو آدھا حصہ ملے گا اجر کا. کسب میں دونوں برابر ہیں. ٹھیک ہے. محنت کے اجر میں دونوں برابر. محنت کا اجر و ثواب اللہ کو رضا کرنے کے لیے جو بھی محنت کرے گا اس کو اس کی محنت کے حساب سے ملے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. اس میں کوئی فرق نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے. اب یہاں پر سورہ مطففین کی ایک آیت ہے کہ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کہ یہ چیز وہ ہے، یعنی کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی جو کوشش ہے، یہ وہ چیز ہے جس میں تم جنت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے جو تم زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہو تو اس میں کرو. یعنی کہ جو اللہ نے طبعی طور پر کسی کو فضیلت دے دی کہ اس کو امیر گھر میں پیدا کیا، اعلیٰ نسب بنایا، خوبصورت بنایا، عقل مند بنایا، اور تم کو تھوڑی کمی ہوئی، اس میں تم تمنا نہ کرو. تم تمنا کس میں کرو؟ تمنا کا لفظ پھر یہاں نہیں آئے گا، پھر اس میں آئے گا تنافس کرو. تنافس کیا ہے؟ فلیتنافس، کہ ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کرو. یعنی نیکیوں کے کام میں بے شک تم ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کر سکتے ہو، اور بلکہ یہ پسندیدہ ہے. حدیث میں بھی ہے کہ اسلام میں دو طرح حسد جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ انسان ایسے شخص سے، ایسے انسان سے رشک کرے جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ دن رات اس سے خود بھی سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے، خود بھی عمل کرتا ہے، دوسروں کو بھی ترغیب دیتا ہے. تو ویسے آدمی کو دیکھ کے تمہارے دل میں خواہش آنی چاہیے کہ نہیں، مجھے بھی اللہ مجھے بھی ایسا بنا، اور اس کے لیے کوشش کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان چیزوں میں بے شک تم فضیلت کسی کی دیکھو جس میں اس نے محنت کر کے اللہ نے پھر اسے اس کی محنت کی اس میں اس کو اجر دیا ہے اور اس کو بڑا رتبہ دیا ہے، اور وہ نیکی کے کاموں میں بہت بڑا ہوا ہے.
تو ایسے آدمی سے تم بے شک تم اس سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرو، اس سے تنافس کرو، اس کی طرح تم محنت کر کے اس کی طرح بننے کی کوشش کرو۔ اور پھر آگے یہ فرمایا کہ وَسَلُوا، اور سوال کرو اللہ سے، من فضل ہی، اللہ کے فضل کا سوال تم ہر وقت کر سکتے ہو، تمہارے لیے دروازہ کھلا ہے کہ اللہ مجھے بھی یہ فضل عطا کر، تو نے فلاں بندے کو یہ بڑا مقام دیا ہے، مجھے بھی وہ عطا کر۔ تو یہ سوال کرنا جائز ہے، مگر ظاہری بات ہے کہ اب جو چیزیں نہیں بدل سکتی، کسی کی نسب نہیں بدل سکتی، کسی کی جلد کا کلر نہیں بدل سکتا، کسی کے مرد یا عورت ایک دوسرے سے بدل نہیں سکتے کہ مرد کہے کہ مجھے عورت بنا دے، عورت کہ مجھے مرد بنا دے، لیکن یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ مجھے اس بندے کو تو نے اتنا مال دیا اور وہ اتنی اچھی طرح خرچ کرتا ہے اور تیرے اجر و ثواب کماتا ہے، تو مجھے بھی ایسا مال دے پاکیزہ کہ میں بھی اس کو خرچ کر کے تیری رضا حاصل کروں۔ کسی کو اللہ نے صحت دی ہے اور صحت کے ساتھ وہ بڑے بڑے نیکی کے کام کرتا ہے، تو دعا کرے اللہ مجھے بھی ایسی تو صحت عطا کر اور توفیق عطا کر کہ میں بھی یہ کام کروں۔ تو یہاں پر ایک اور حکمت یہ ہے کہ اللہ کا فضل مانگو میں، کہ جب تم اللہ سے دیکھو، جب بھی ہمیں کیا سکھایا ہے، ہم جب دعا کریں تو ہم یہ نہ دعا کریں اللہ مجھے یہ گھر بہت پسند ہے یہ مجھے ملا دے، یا کوئی لڑکا کہے اللہ مجھے یہ عورت پسند ہے اس سے میری شادی کرا دے، یا اللہ مجھے فلاں فلاں جاب ملا دے۔ نہیں، ہمیں کیا طریقہ سکھایا ہے، اللہ سے یہ ہمیشہ دعا کرے اللہ اگر یہ چیز یہ کام یہ میرے لیے بہتر ہے، تو جانتا ہے، تو مجھے یہ عطا کر، ٹھیک ہے، اور اس میں پھر تو برکت عطا کر، اس میں تو فضیلت عطا کر۔ یہ بہترین طریقہ ہے دعا مانگنے کا، اللہ کا فضل مانگنے کا۔ تو ہمیشہ اسپیسیفک چیزیں نہ مانگے، اللہ سے ہمیشہ اس طرح مانگے اللہ مجھے اس چیز کی خواہش تو ہے مگر تو جانتا ہے میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، اگر میرے لیے بہتر ہے تو مجھے تو یہ عطا کر دے۔ تو انشاءاللہ ہمارا اگر یہ عقیدہ رہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیں جو بھی ملے گا ہمارے لیے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارے لیے کس چیز میں فائدہ ہے۔ تو یہ ایک مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ان اللہ کان بکل شیء علیما، اب اللہ تعالیٰ نے پھر سے اس بات پر توجہ دلائی کہ تم یہ یقین رکھو کہ اللہ کا ان ہر چیز پر محیط ہے، تو اللہ جانتا ہے تمہارے لیے کیا بہتر ہے، تو تم اللہ سے ہمیشہ اس طرح دعا مانگو، ٹھیک ہے۔ وَلِكُلِّ، اور ہر ایک کے لیے، جعلنا، ہم نے بنائے، موالیا، وارث، ہم نے ہر ایک کے لیے وارث بنائے، مما، اس میں سے جو ترکا، چھوڑ کر جائے، الوالدان، والدین، والاقربون، اور رشتہ دار۔ تو موالی کیا ہوتا ہے؟ لفظ موالی کے کچھ معنی ہے، ولی کا مطلب وارث بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ولی کے اور بھی معنی ہوتے ہیں۔ لفظ ولی جو ہے وہ اس کے کافی معنی ہوتے ہیں، اور اس کے جو ترجمہ ہوگا وہ وقت کے لحاظ سے ہوگا کہ کہاں استعمال ہوا ہے۔ تو اس میں عصبات، اس میں وارث بھی آتے ہیں، اور وارث میں بھی عصبہ ایک کس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے حصے تقسیم کیے ہیں کہ اس کے جو حصے، بیوی کا حصہ مل گیا، بیٹی کا حصہ مل گیا، ماں کا حصہ مل گیا، باپ کا مل گیا، تو بچا ہوا مال کون لے گا؟ بیٹا لے گا، بیٹا عصبہ کہلاتا ہے۔ عصبہ وہ ہوتا ہے جو جس کا سارا مال وہ لے جاتا ہے، فکس حصوں کے بعد جو بھی بچا ہوا مال ہوتا ہے وہ لے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو موالی اس کو بھی کہتے ہیں، عصبہ کو بھی کہتے ہیں۔ اس میں عام معنی میں دوست، محافظ، آقا، مالک، یہ سارے معنی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ وارث کے معنی میں آیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنائے ہیں وارث اس میں سے جو چھوڑ کر جائے، والدین اور اقربون۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں وراثت کے قانون بتا دیا، ہم نے اس کو تفصیل سے پڑھا بھی ہے کہ کس کا کتنا حصہ ہے۔ اب یہاں پر دوبارہ یہ بات لا کر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کنفرم کر دیا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ علم رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں
اب وہی جو حصے جو ہیں اس پر تم اکتفا کرو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وراثت کے جو قانون تم کو دے دیے اب اسی پر عمل کرو گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے علی کل شیء شہیدا، ہر چیز پر گواہ۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو اگر انسان کوئی اپنے مال میں سے کوئی وصیت کر کے جاتا ہے، اس کی وصیت جو ہے اسلام کے مطابق ہے اور کسی کا حصہ وہ مقرر کر کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اگر اس کے پیچھے سے لوگ اس بات پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے، وہ لوگ گنہگار بنیں گے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ گواہ ہے اس بات پر۔ اور اسی طرح اگر مرنے والا غلط وصیت کر کے جائے گا تب بھی اللہ جانتا ہے۔ تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک تنبیہ کر دی کہ اگر صحیح وصیت ہے تو پھر اس کو اگر وارثوں نے اس پر عمل نہیں کیا تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ گنہگار ہوں گے، ان کو پکڑا جائے گا، اور اگر وصیت کرنے والے نے غلط وصیت کی تب بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ بھی گنہگار ہوگا۔ تو یہاں پر مال کی وصیت کی آیت آنے کا کیا مقصد ہے؟ یہاں پر اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، بس اللہ تعالیٰ کے مال کا معاملہ ہے یا کہ کوئی اور نعمت ہے، انسان اللہ کی تقسیم پر راضی رہے، یہ مطلب ہے۔ پیچھے کی آیت کا بھی یہی مفہوم تھا بیسیکلی کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو جو دیا تم اس پر راضی رہو۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو وراثت کے حصے مقرر کیے تو تم اس پر دل میں تنگی نہ محسوس کرو، اس کو قبول کرو۔ الرجالو، مرد قوام ہے، علی النساء، عورتوں پر، بما، بوجہ اس کے، فضل اللہ، فضیلت دی ہے اللہ نے، بعضہم، ان میں سے بعض کو، علی بعض، بعض پر، بما، اور بوجہ اس کے، انفقوا، انہوں نے خرچ کیا، من اموالہم، اپنے مالوں میں سے، ٹھیک ہے۔ چونکہ پیچھے ہمیں اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی کہ تم جو ہو اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، تو اللہ کی تقسیم پر راضی رہنے میں پھر اب یہ بھی آ جاتا ہے کہ اللہ نے ایک خاندان میں، جس طرح ہر ریاست میں ہر کوئی کمپنی ہے، کوئی ریاست ہے، کوئی اجتماعی کام کہیں ہو رہا ہے، اجتماعی لیونگ ہے، اس میں ایک جو ہے سردار کی، ایک بڑے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ملک ہے جس میں کوئی بڑا نہیں ہے، یا کوئی معاشرہ ہے جس میں کوئی انصاف کرنے والا بڑا نہیں ہے جس کی بات مانی جائے، تو وہاں پر پھر فساد ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک شوہر اور بیوی جو گھر بناتے ہیں وہ خاندان کی جڑ ہوتی ہے، ایک نئے خاندان کی جڑ ہے، وہ اس سے نیا خاندان بنے گا۔ تو اس خاندان کے لیے بھی مرد کو اللہ نے ایک قوام بنایا، سربراہ بنایا، کیونکہ بغیر سربراہ کے ایسا ہی ہے جیسے کشتی میں کوئی بھی کیپٹن نہیں ہے، کشتی جا رہی ہے اور ہر انسان اپنی مرضی میں چلے گا اور کوئی کیپٹن نہیں ہے جو ان کو گائیڈ کرے، تو وہ کشتی پھر طوفان آیا تو اس میں سروائیو نہیں کر سکے گی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ مشکل حالات میں، مشکل موقعوں پر ایک کو اتھارٹی ہونا ضروری ہے تاکہ اختلافات میں گھر نہ ٹوٹ جائے۔ کہ اگر عورت کو معلوم ہے کہ یہ بڑے بڑے معاملات میں میرے شوہر کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا کیونکہ اللہ نے اسے اجازت دی ہے، تو پھر اگر مرد بھی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو وہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا، اور عورت کو پھر اس کو قبول کرنا ہوگا تاکہ گھر میں ڈسٹرکشن اور تباہی اور بدمزگی نہ آ جائے۔ تو اللہ نے قوام بنایا مرد کو۔ قوام، لفظ قوام کا جو معنی ہے نا، نگران، حفاظت کرنے والا، سرپرست، ضروریات کے خیال رکھنے والا، محافظ، کوئی کسی قسم کا خطرہ ہے، کچھ ہے تو حفاظت کرنے والا، مسئلہ بگاڑ ہو رہا ہے گھر میں تو اس کی اصلاح کرنے والا، برتر کہ اب اس کا فیصلہ فائنل ہوگا، بڑے معاملات میں اس کا فیصلہ فائنل ہوگا۔ تو یہ سارے معنی قوام میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام کا درجہ دیا ہے۔ تو جسی طرح کسی بھی ادارے میں کے معاملات کے درست حالت میں چلانے کے لیے ایک نگہبان، ایک محافظ
کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر چیز پر ذمہ داری کی نظر رکھتا ہے کہ سب چیزیں صحیح جا رہی ہے. تو یہ مقام اللہ نے مرد کو دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے 2 وجوہات بتائی کہ کیوں مرد کو اللہ نے چنا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1 وجہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ جسے پیچھے اللہ نے سمجھا دیا ہم کو کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں پر فضیلت دی ہے، کچھ جگہوں کو کچھ جگہوں پر فضیلت دی ہے. یہ اللہ کا ایک اپنا فیصلہ ہے، اس میں بندے کا کوئی دخل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی علم اور اپنے حکمت سے یہ فیصلے کرتا ہے. تو چونکہ اللہ نے مرد اور عورت کو بنایا تو اللہ نے اپنے علم اور حکمت سے یہ فیصلہ کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ایک اور وجہ بھی بتائی تاکہ عورتوں کے دل میں کہیں سے یہ نہ شکایت رہ جائے کہ کیوں اللہ نے فضیلت دے دی اور ہمیں بتایا بھی نہیں کہ کیوں فضیلت دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور وجہ بھی بتائی کہ کیوں فضیلت دی ہے مردوں کو. یہ وَبِمَا، اس کی وجہ سے جو انفقوا، کہ وہ خرچ کرتا ہے، وہ خرچ کیا، انہوں نے خرچ کیا، من سے، اموالہم، اپنے مال میں سے. اللہ تعالیٰ نے دوسری وجہ اس لیے بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے مرد پر ذمہ داری ڈالی ہے کس چیز کی؟ بیوی کو مہر دینا. شادی کرتے وقت بیوی کے لیے اس کے اخراجات ادا کرنا، اس کے اچھی رہنے کی جگہ، اس کو کھلانا پلانا، کپڑے پہنانا، اس کی جائز تمام ضروریت کو پورا کرنے کے لیے مال کون خرچ کرے؟ مرد خرچ کرے. ٹھیک ہے. عورت پر ضروری نہیں کیا کہ وہ جائے اور کمائے اور وہ گھر کا خرچ چلائے. ہاں، اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مرد کسی وجہ سے کمزور ہے اور عورت کو آگے بڑھ کے یہ ذمہ داری ادا کرنی پڑتی ہے کہ وہ کماتی ہے اور گھر میں پیسہ لاتی ہے، تو یہ اس کا عورت کے لیے خاص اجر ہے. اگر وہ پھر بھی اللہ کے بتائے ہوئے قانون پر چلتی ہے، شوہر کی عزت بھی کرتی ہے، گھر کو اچھی طرح چلاتی بھی ہے، لیکن شوہر کا ساتھ ساتھ مدد بھی کرتی ہے مال کمانے میں بھی اور اخراجات کو ادا کرنے میں بھی، تو اس کو صدقہ، جیسے اس کو اسی طرح ثواب ملے گا جیسے وہ صدقہ کر رہی ہے، اللہ کے نام پر مال خرچ کر رہی ہے، تو اس کو اس طرح کا ثواب ملے گا. لیکن ورنہ مردوں پر ضروری ہے کہ وہ کمائے، وہ جا کے محنت کرے، کوشش کرے، رزق، اللہ کا رزق تلاش کرے اور وہ اپنے بیوی بچوں کے ضروریات کو پورا کرے. تو کیونکہ ایک انسان پر اللہ نے ایک ذمہ داری ڈال دی، عورت کو کچھ نہیں کرنا، گھر میں بیٹھنا ہے اور گھر کا کام چلانا ہے، لیکن مرد کو اچھے برے ہر حالت میں باہر جانا ہے اور کما کر لانا ہے. تو چونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ بلند بھی کر دیا، کیونکہ یہ بہت بڑے دل کی بات ہوتی ہے کہ مرد کما کر بھی آئے اور پھر خوش دلی سے اپنے گھر میں خرچ بھی کرے. اب ظاہر ہے کہ اس کو ایک ذمہ داری دی ہے تو ہر ذمہ داری کے ساتھ نعمت ہوتی ہے اور ہر نعمت کے ساتھ ذمہ داری ہوتی ہے، تو اس کو پھر قوام بھی بنا. پھر فالصالحات، اب اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی بھی ذمہ داری بتائی تھوڑی سی کہ تم کو اب کیا کرنا ہے. جب اللہ نے تم کو اتنی حفاظت مہیا کر دی، تمہارے لیے سارے کام کروا دیے مرد سے، تو اب تم کیا کرو گی؟ فالصالحات، تم نیک ہوں گی. ٹھیک ہے، تم اللہ کی عبادت گزار اور نیک بندیاں بنو گی. قانتات، اللہ کی فرما بردار ہوگی. اور پھر اللہ کی فرما برداری کے ساتھ یہاں پر ساتھ ساتھ چونکہ شوہر اور بیوی کے رشتے کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے تو شوہر کی بھی فرما بردار، اچھے معاملات میں شوہر کی بات سننے والی. حافظات، حفاظت کرنے والیاں. حفاظت میں یہ بھی شامل ہو جاتا ہے کہ عورت اپنی عصمت کی حفاظت کرے کہ بے حیائی کے کام نہ کرے. دوسرے گھر کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی کا بالکل ایک دوسرے لباس کی طرح ہوتے ہیں اور اس سے ایک دوسرے کی خامیاں چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہے. تو پھر جو خامیاں تمہیں پتہ ہے اپنے شوہر کی، ان کی تم حفاظت بھی کرو. ٹھیک ہے، ان کے رازوں کو ان کو دنیا میں ان کی بدنامی نہ کرو، ان باتوں کو عام نہ کرو. حافظات للغیب، غیب یعنی غیر حاضری میں، ان کی غیر حاضری میں تم ان رازوں کی حفاظت کرو.
بیما، اب اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پھر سمجھایا کہ تمہیں کیوں یہ کرنا ہے، بیما اس وجہ سے کہ حافظ اللہ، اللہ نے تمہاری حفاظت کی، اللہ نے ایسے قانون بنائے کہ تم محفوظ رہ جاتی ہو، تم شادی کے بندھن میں آنے کے بعد محفوظ اپنے گھر میں رہتی ہو، تمہیں تحفظ حاصل ہوتا ہے، تمہیں بہت سے رائٹس حاصل ہوتے ہیں، تو تمہیں اللہ نے اتنی تمہاری حفاظت کا بندوبست کیا، تو تم بھی اپنے گھر کے اندر چار دیواری میں جو باتیں ہیں، جو چھپانے والی باتیں ہیں، ان کو عام نہیں کرو، ٹھیک ہے؟ واللاتی، اور وہ عورتیں، تخافونا، تم ڈرتے ہو۔ اب مردوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہر عورت تو ایسی نہیں ہوتی نا، جن عورتوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، کہ دین کا علم ہوتا ہے، وہ تو ذمہ داری کو سمجھتی ہیں اپنی، لیکن اب ہر عورت جو ہے وہ ایسی نہیں ہوتی، بعض عورتوں کو جب بہت اچھا سلوک کیا جاتا ہے تو وہ بالکل بگڑ جاتی ہیں، یعنی کہ شوہر نائس ہے، اس کے لیے خرچہ بھی کر رہا ہے، اس کے نخرے بھی اٹھا رہا ہے، اس کو سب کچھ دے رہا ہے، تو وہ بجائے اچھا کرنے کے وہ اور بگڑ جاتی ہے۔ اب نہ یہاں پر عورتیں اگر بگڑ جائیں، اگر وہ سرکشی پر اتر جائیں، اگر وہ ایسی ہوں کہ مرد کی قوامیت کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، ہر معاملے میں اپنی منمانی کرنا چاہتی ہیں، اور جو اللہ نے جو ایک بیلنس رکھا ہے شوہر اور مرد کے درمیان، اس بیلنس کی ان کو کوئی قدر نہیں ہے، اور اس سے بہت زیادہ گھر میں بگاڑ آ رہا ہے، تو اب کیا کریں؟ اب ایسے میں نشوز جو ہے سرکشی ہوتی ہے، کہ سرکش ہو جائے۔ سرکش کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے سرکش کا کہ عورت اپنی رائے دے گھر کے معاملات میں، سمجھدار عورت ہے، گھر میں رائے دے رہی ہے کسی معاملے میں، اچھے برے میں، تو یہ نہیں ہے مطلب کہ اب تم کو کوئی حق نہیں ہے رائے دینے کا، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، وہ تو شوہر اور بیوی کے معاملات میں مشورہ سے کام لینا، ایک دوسرے کے ساتھ عزت کرنا، یہ سب چیزیں تو پہلے ہی سمجھی ہوئی ہیں، لیکن یہاں پر جو نشوز ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ کم عقل عورت جب اس کے دماغ میں یہ بات چڑھ جائے کہ میں چاہے صحیح ہو غلط ہو بس میری بات چلے، اور گھر میں اب ایسی عورت آ گئی، اب کیا کرے شوہر؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے تین باتیں بتائی ہو مرد کو۔ وَإِن تَخَافُوا نُشُوزَهُنَّ، اگر ان کی سرکشی سے تم کو ڈر ہے کہ یہ بہت سرکش ہو رہی ہے اور معاملات خراب ہو رہے ہیں، تو کیا کرو؟ سب سے پہلے نمبر 1، فَاعِظُوهُنَّ، تم ان کو نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ، چاہے تم سمجھاؤ، چاہے کوئی ایسا سمجھدار آدمی ہو تم دونوں کے سامنے، تم اس کے ذریعے اس کو سمجھاؤ کہ بھائی یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں ان کو سمجھ آ رہی تو پھر کیا کرو؟ نیکسٹ اسٹیپ، وَاهْجُرُوهُنَّ، پھر ان کو بستر میں اکیلا، فی المضاجع، بستروں میں اکیلا چھوڑ دو کچھ عرصے کے لیے، کچھ عرصے کے لیے ان سے ہم بستری نہ کرو، تم اپنا بستر الگ کر لو، مگر گھر الگ کرنے کو نہیں کہا اللہ نے کہ مرد گھر چھوڑ کے چلا جائے، بس بستر سے الگ ہو جائے، اور اس کے لیے بھی یہ نہیں کہ ساری زندگی کا معاملہ ہے، صرف ایک مخصوص وقت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں 1 مہینہ کا پتہ چلتا ہے کہ 1 مہینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کی تھی، کیونکہ کوئی ایسا معاملہ ہوا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا تھا، سب عورتیں جو تھی وہ سب بیویاں جو تھی وہ زیادہ نان نفقہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہی تھی کہ ہمیں زیادہ پروویژن چاہیے، ہمیں گھر میں زیادہ خرچ چاہیے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ 1 مہینے کے لیے الگ ہو گئے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سمپل زندگی گزارنا چاہتے تھے، دنیا کی آسائشوں کو بہت زیادہ وہ اپنے گھر میں نہیں لانا چاہ رہے تھے، اور بیویوں کو بھی تقویٰ سکھانا چاہ رہے تھے کہ جنت میں انشاءاللہ ہمارے لیے جنت میں نعمتیں ہیں۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے۔ نمبر 3، وَاضْرِبُوهُنَّ، تیسرا، اب اس سے بھی پہلے 2 لیول پر کوئی گھر میں بہتری نہیں آئی اور اس کی سرکشی میں کوئی کمی نہیں آئی، تو کیا کرو؟ فائنل اسٹیج، اس کو مار سکتے ہو۔ اب یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسی نہ کہ شدید مارنا ہو، بس معمولی سی ایک طرح سے ایک اس کو سکھانا ہو کہ یہ لاسٹ اسٹیج پہ تم ہو۔ اور پہلا زمانہ ایسا ہوتا تھا کہ عورتوں کو بھی قرآن کا پتہ ہوتا تھا، مردوں کو بھی پتہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں حدیث ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، تمہاری حکومت میں ہے، تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ تمہارے بستروں پر کسی ایسے شخص کو نہ بیٹھنے دے جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ اب دیکھیں سرکشی کا مطلب یہ کہ اس حد تک بے باک عورت ہو جائے کہ وہ بے حیائی والے کام کرنے لگے اور گھر میں ایسے مردوں کو لانے لگے جس سے شوہر نے منع کیا ہو، تو یہ مرد کا حق ہے کہ شوہر اس پر اس کے ساتھ سختی کر سکتا ہے، اور اگر وہ ایسا کرے تو انہیں زود و کوب دو، یعنی کہ پھر ان کے ساتھ سختی کرو، ان کو اگر ہلکا سا مارنا بھی پڑ جائے تو مار لو، ٹھیک ہے، مگر بہت سخت نہیں، یعنی کہ زود و کوب میں ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سخت نہیں، یعنی کہ معمولی، صرف اس کو سمجھانے کی حد تک۔ اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں دستور کے مطابق کھانا اور کپڑا دو، یعنی کہ عورتوں کا یہ حق ہے کہ شوہر اچھی طرح اگر اللہ نے شوہر کو دیا ہے تو اچھی طرح سے ان کی جائز ضروریات کا خرچ خوش دلی کے ساتھ تم ادا کرو۔ یہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے، صحیح مسلم میں روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ تو اب مردوں کو سمجھا رہا ہے اللہ تعالیٰ، فَإِن، پھر اگر اطعناکم، اگر وہ اطاعت کر لے، اگر وہ بات مان لے، فلا، تو نہ، تبغوا، تم تلاش کرو، علیہن سبیلا، پھر تم اس کو بلا وجہ جھوٹ موٹ کے بہانے بنا کر یا اس کو پرانی بات کو دماغ میں لے کر اس کے ساتھ غلط طریقہ نہ کرو، پھر تم کوئی ایسا ذریعہ نہ ڈھونڈو جس کے ذریعے تم ان کے ساتھ بغاوت کا عمل کرو، یعنی کہ ان کے ساتھ تم زیادتی کرو۔ اگر وہ اپنا رویہ ٹھیک کر لے تو تم پھر اس بات کو بھول جاؤ، پھر اچھی طرح سے رہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، علیًا، بلند، کبیرن، بہت بڑا، اللہ نے تمہیں قوام بنایا اور تم اپنی بڑائی کے زوم میں عورت پر ظلم کرنے پر تل جاؤ گے تو سوچ لو کہ اللہ تم سے بڑا ہے۔ یہاں خلاصہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حقوق جہاں کسی کو دیے تو ساتھ ساتھ حقوق کے ساتھ فرائض بھی دیے ہیں، تو انسان کو حقوق اور فرائض کا اپنے خیال رکھنا ہے۔ کوئی بھی انسان اگر خود غرض ہو جاتا ہے، اگر وہ صرف اپنے حقوق کی طرف جاتا ہے اور فرائض کو بھول جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا کہ حقوق اور فرائض میں بیلنس رکھو، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے پہلے تو شوہر اور بیوی کو سمجھایا، اب ان کے رشتہ داروں کو، ان کے معاشرے کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ ایک گھر ٹوٹ رہا ہے، گھر میں ٹربل ہو رہا ہے، کسی طرح اصلاح صفائی نہیں ہو رہی تو کیا کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈرو، شقاق، دشمنی، اختلاف، بینہما، ان دونوں کے درمیان، اگر شوہر اور بیوی کا اختلاف اتنا بڑا ہو گیا کہ گھر سے باہر معاملہ چلا گیا تو کیا کرو، تو جو خاندان کے بڑے لوگ ہیں وہ کیا کریں، فَبَعَثُوا، تو مقرر کرو، حَكَمًا، ایک منصف، من اہلہ، اس گھر والوں، اس کے گھر والوں کی طرف سے، وَحَكَمًا، اور ایک منصف، من اہلہا، اس عورت کے گھر والوں میں سے۔ تو پھر ایسے حالات میں تم دو عادل، دو منصب، دو حاکم لوگوں کو، جو کہ سمجھدار ہو، جو کہ اچھی طرح سے فیصلہ کرنا جانتے ہو، جو باعث نہ ہو کہ کسی ایک کی طرف جھک جائیں گے، ایسے دو لوگوں کو لو اور ان کے ساتھ فیصلہ کرواؤ۔ ان یریدا، اگر وہ دونوں چاہیں گے، اصلاح کرنا، اگر یہ مرد اور عورت جن کے گھر میں جھگڑے چل رہے ہیں، اگر ان دونوں کے دل میں نیت ہوگی کہ ہمارا گھر نہ ٹوٹے، یوفق اللہ، تو موافقت پیدا کر دے گا اللہ، بینہما، ان دونوں کے درمیان، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ اگر کہیں پرابلم تو ہے لیکن پھر بھی دلوں میں یہ خواہش ہے کہ کاش ہمارے گھر میں جھگڑا نہ ہو، کاش ہم مل جل کر رہیں، تو پھر اس طرح سے کوئی اور سمجھدار آدمی بیچ میں پڑھ کے ان کے فیصلہ کرا دے، اور اللہ تعالیٰ اگر شوہر اور بیوی کے دل میں خواہش ہوگی کہ وہ اچھی طرح زندگی گزارے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں موافقت پیدا کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے ہمارے دل چلتے ہیں، چاہے ہم مانے یا نہ مانے اللہ کی بات، ہمارے دل اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے علیمن علم والا خبیرن خبر رکھنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ آخر میں اللہ تعالیٰ نے سب کو تنبیہ کر دی کہ جو بھی اللہ کے احکامات ہیں، تم جو عمل کرتے ہو، جو زیادتی کرتے ہو، جو خیر کرتے ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تو ہمیشہ اس اللہ کے ڈر کو دل میں رکھ کر معاملات کو فیئر طریقے سے حل کرو۔